ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں نجاست کے بارے میں درہم اور 1/4 کا مسئلہ بتایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی درہم اور چوتھائی کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کتنا ہوتا ہے۔ اسلام میں نجاست غلیظہ، سخت ناپاکی جیسے پیشاب، پخانہ، خون، شراب وغیرہ کے پاک ہونے کے مسئلے میں درہم کا ذکر آتا ہے۔ اسلام کے مطابق اس کا حساب 2 طرح سے کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے پتلی یا تر ناپاکی۔ اگر ناپاکی پتلی یا بہنے والی ہو جیسے پیشاب یا شراب، اس کا حساب کپڑے یا جسم پر پھیلاؤ سے کیا جاتا ہے، یعنی پھیلنے سے۔ 1 روپے کے پرانے سکے یا ہتھیلی کی گدی کے برابر، جو لگ بھگ 2.75 سینٹی میٹر سے 3 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے، یعنی 1 روپے کا سکہ کپڑے یا جسم پر رکھنے پر جتنی جگہ رکھا جائے اتنی جگہ بس، یا ہتھیلی میں جو ہم پانی لیتے ہیں تو جو گڈھا ہے اتنا ایریا مان لو۔ دوسرا، گاڑھی یا سوکھی ناپاکی۔ اگر ناپاکی گاڑھی یا جمنے والی ہو جیسے پخانہ یا گوبر، اس کا حساب وزن سے کیا جاتا ہے۔ اس کا وزن 1 مسکال یعنی لگ بھگ 4.37 گرام ہوتا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق لگ بھگ 4.8 گرام یا 3 ماسہ مانا جاتا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق لگ بھگ 4.8 گرام یا 3 ماسہ مانا جاتا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر ناپاکی درہم کے برابر سائز یا وزن میں لگی ہو تو اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کپڑا پاک کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، حالانکہ دہرانا بہتر ہے۔ درہم سے کم۔ اگر ناپاکی درہم سے کم مقدار میں لگی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو بھی دھونا سنت ہے، اسی لیے دھو لینا چاہیے۔ اور اگر ناپاکی درہم کی مقدار سے زیادہ ہو جائے تو کپڑا یا جسم ناپسندیدہ اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں نماز فاسد ہو جائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنا فرض ہوگا۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی ناپاکی کو بھی نماز سے پہلے اچھی طرح دھو کر پاک کر لیا جائے۔ نجاست کی دوسری قسم کو نجاست خفیفہ یعنی ہلکی ناپاکی کہا جاتا ہے۔ اس کا مسئلہ اور 1/4 کا حساب نجاست غلیظہ سے الگ ہوتا ہے۔ نجاست خفیفہ کیا ہے؟ یہ وہ ناپاکی ہوتی ہے جس کا ناپاک ہونا شرعی دلیل قرآن و حدیث سے ثابت تو ہے، لیکن اس میں علماء کا اختلاف یا تھوڑی گنجائش رہی ہے۔ جیسے حلال جانوروں جیسے گائے، بھینس، بکری، اونٹ کا پیشاب، حلال پرندوں جیسے کبوتر، مرغی، بطخ کی بیٹ، حرام پرندوں جیسے چیل، باز، کوا کی بیٹ۔ اب آتے ہیں 1/4 کتنا ہوتا ہے۔ نجاست خفیفہ میں درہم کا حساب نہیں ہوتا، بلکہ کپڑے یا جسم کے حصے کا حساب ہوتا ہے۔ جس کپڑے یا آستین یا دامن پر ناپاکی لگی ہے، اس پورے ٹکڑے کا 1/4 دیکھا جاتا ہے، جو کہ 25% ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آستین پر پیشاب لگا ہے تو پوری آستین کا 1/4 حصہ ناپاک ہوا یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ یعنی اگر آستین کے 4 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ پورا ناپاک ہو یا اس سے زیادہ۔ جسم کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہے، جیسے پورا ہاتھ یا پورا پیر، اس مخصوص حصے کے 1/4 دیکھا جاتا ہے۔ اگر ناپاکی کپڑے یا جسم کے اس حصے کے 1/4 سے کم ہے تو معاف ہے اور نماز ہو جائے گی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ اور اگر 1/4 کے برابر ہے تو مکروہ ہے، نماز ہو تو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، دھو کر دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ اگر ناپاکی اس حصے کے 1/4 سے زیادہ پھیل گئی ہے تو کپڑا ناپاک ہو گیا، اس حالت میں نماز بالکل نہیں ہوگی اور دھو کر پڑھنا فرض ہے۔ ضروری بات، شریعت نے یہ گنجائش ضرورت اور مجبوری کے لیے رکھی ہے۔ معمول یہی رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی کسی ناپاکی کا پتہ چلے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اس کو پہلے پانی سے دھو کر پاک کر لے۔